اب یہاں پر سمجھیے الذین یؤمنون بالغیب، یہ بہت بڑا اصل ہے دین کا، جس کا ایمان ہو غیب پر، اندیکھی حقیقت پر۔ ہماری دو آنکھیں کھلی ہیں، اس کا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک نظر ہماری اس دنیا کی حقیقت پر اور ایک اندیکھی حقیقت پر، اور یہ دونوں حقیقتیں ساتھ ساتھ ہیں ہمارے لیے۔ کسی کا ایمان نہ ہونا تو اس کو اس میں سے صرف ایک حقیقت نظر آتی ہے، مسلمان کو ہمیشہ دو حقیقتیں نظر آتی ہیں۔ جیسے میرے اندر، آپ کے اندر، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے ایک جسم ہے، ایک انسان ہے، لیکن اس انسان کے اندر ایک روح بھی ہے۔ اب انسان دونوں کا بنا ہوا ہے نا، صرف جسم نہیں ہوں میں، نہ صرف روح ہوں، دونوں اکٹھے ہوں، یعنی میری اپنی حقیقت میں بھی ایک دیکھی چیز ہے اور ایک اندیکھی چیز ہے۔ عام لوگوں کا ایمان کس بات پر ہے؟ دیکھی چیز پر۔ مسلمان کا ایمان کس بات پر ہے؟ دیکھی پہ اور اندیکھی پہ۔ اسی طرح سمجھیے قرآن بات کرتا ہے کہ درخت آیت ہے، پرندہ آیت ہے، آسمان آیت ہے، ان سب میں آیات ہیں۔ ان فی ذلک لآیات، ان تمام میں آیات ہیں۔ آیات تو ایسی چیز ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی یاد دلائے، آیات ایسی چیز ہوتی ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ سے قریب لے کے جائے۔ قرآن کی آیات ہیں، یہ آیات ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کو آیات کہہ رہا ہے، پرندے کو آیات کہہ رہا ہے، تمہاری اپنی خلق کو آیات کہہ رہا ہے، تمہارے ہاتھوں کو آیات کہہ رہا ہے۔ اس میں کیسے آیت ہے؟ اچھا دیکھنے میں تو ہاتھ ہے، لیکن اس کے اندر ایک اندیکھی حقیقت ہے، اس کے اندر بھی ایک ہدایت ہے۔ اس پہ غور کرو گے تو اس میں سے بھی ہدایت نکلے گی۔ ایک مکھی میں بھی غور کرو گے تو ہدایت نکلے گی، اس کی مثال بھی تمہیں ہدایت دے سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک دیکھی حقیقت ہے اور ایک اندیکھی حقیقت ہے۔ اب اس بات کی طرف اشارہ کہ جو قرآن پر ایمان لے آئے اس کو پھر وہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی، اس کی سوچ بدل جاتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال اس سوچ بدلنے کی میں آپ کو ابھی دے دوں۔ آپ چل رہے ہیں رستے میں، اب ٹیکساس میں تو کیونکہ ہماری گھاس کی کچھ کمی ہے، درختوں کی کمی ہے، لیکن کہیں آپ کو گھاس کا کوئی پیچ نظر آ گیا، گھاس اگ رہی ہے، آپ کے دماغ میں کیا خیال آئے گا؟ کوئی بھی گھاس کو کوئی بھی دیکھتا ہے، کہتا ہے اچھا گھاس ہے، اور کیا سوچنے کی کیا چیز ہے، گھاس ہے۔ لیکن مسلمان کے یا مومن کے، اہل قرآن کے، جو قرآن کا طالب علم ہو، اس کے دماغ میں کیا بات آئے گی؟ او اچھا اچھا اچھا، یہ جو زمین ہے جو مردہ تھی، مری ہوئی تھی، اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اوپر سے پانی آیا، اور اس پانی کے آنے کے بعد اس مردہ زمین میں سے زندگی نکل آئی۔ ایسی بات ہے نا؟ اسی طرح اوپر سے حکم آئے گا، اور میں بھی ایک دن زمین کے اندر جس طرح بیج تھا اس طرح میں ہوں گا، اور میں بھی اسی طرح نکل آؤں گا۔ یعنی گھاس کو دیکھ کے آپ کو قیامت کا دن یاد آ جاتا ہے۔ یہ قرآن کی تربیت ہے۔ قرآن کی تربیت ایسی ہے کہ آپ کسی مجمع میں بیٹھ کے مسجد کے اندر کوئی درس سن رہے ہوں تو ٹھیک ہے، اللہ کی یاد ہے، لیکن اگر قرآن کی تربیت واقعی ہو گئی تو آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کے سامنے سورج غروب ہو رہا ہے تو پھر وَفَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْلِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ۔ آپ گاڑی سپیڈ سے چلا رہے ہیں تو پھر كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ، اب ایسی اوپر آسمان پہ ایسی آپ کی نظر گئی پرندہ اڑ رہا ہے، أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اس کی رحمت آپ کو یاد آ جائے بس ایک پرندہ کو اڑتے ہوئے دیکھتے ہوئے، انسان کی نظر بدل جاتی ہے۔ انسان کو وہ چیزیں نظر، آپ کے ساتھ کوئی اور بھی گاڑی چلا رہا ہے، وہ بھی تیز چلا رہا ہے، لیکن اس کو کچھ یاد نہیں آیا، لیکن آپ کی سوچ بدل گئی۔ یہ ہے غیب پر ایمان۔ لیکن غیب پر ایمان بڑا مشکل کام ہے یار، کبھی کبھار تو انسان سوچ میں گم ہو جائے۔ ہر وقت کیسے سوچ میں لگاؤ، ہر وقت کیسے دو آنکھیں کھلی ہوں؟ دیکھیے عام طور پر ایک آنکھ بند ہو جاتی ہے، جو غیب کی آنکھ ہے وہ بند ہو جاتی ہے، آسانی سے بند ہو جاتی ہے، کیونکہ انسان کی توجہ اس طرف جاتی ہے جس کو وہ دیکھ سکتا ہوں، نیچرل سی چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمہاری دونوں آنکھیں کھلی رکھنے کے لیے تمہیں کس چیز کا اہتمام دیا ہے؟ غیب کے بارے میں تمہارا خیال رہے، تم اس کے لیے کانشیس رہو۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز کا مقصد کیا ہے؟ نماز کا مقصد ہے کہ نماز کا سب سے لمبا حصہ کیا ہے؟ سب سے لمبا چوڑا حصہ نماز کا کیا ہے بتائیے؟ قیام، کھڑے ہونا۔ کھڑے ہوتے ہوئے آپ کیا کرتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہو نا، قرآن ہی تو پڑھتے ہو۔ نماز کا پہلے تو نماز کا اپنا دل فاتحہ ہے، اور اس کے بعد نماز کی اساس کیا ہے؟ قرآن کو پڑھنا، قرآن کو پڑھنا۔ اور پھر کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کے بعد آپ کیا کرتے ہو؟ رکوع میں جاتے ہو، پھر سجدے میں جاتے ہو۔ اب آپ اس کی ایک تصویر سمجھیے اپنے سامنے۔ اگر کوئی انسان کھڑا اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھ رہا ہے تو اس پر اس کلام کا اثر ہونا چاہیے۔ اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان رکوع میں گر جاتا ہے، انسان اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، یعنی یہ تصویر کھینچی جا رہی ہے کہ قرآن کا تم پر کیا اثر ہونا چاہیے، کیا اثر ہونا چاہیے۔ اور پھر جب کہتے ہو کہ سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ تعالیٰ نے جس نے اس کی تعریف کی اس کی بات سن لی۔ اللہ تعالیٰ نے اگر تمہاری بات سن لی تمہیں شکر نہیں کرنا چاہیے؟
آپ اندازہ کریں، کوئی بڑی ہستی، کوئی آپ کی کمپنی کا CEO آپ کی درخواست سن لے، آپ شکر نہیں کرو گے؟ استاد آپ کی درخواست سن لے کہ بھائی آج میں ہوم ورک نہیں کر سکا، میں کل دے دوں گا، آپ شکر نہیں کرو گے؟ چلو کوئی بات نہیں، کل دے دینا مجھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بات سن رہا ہے، آپ نے اس بات کا اعتراف بھی کر لیا، سمیع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے جس نے اس کی تعریف کی اس کی بات اس نے سن لی۔ اب جب آپ نے اس بات کا اعتراف کر لیا، آپ کو اس بات کی کنفرمیشن مل گئی کہ اللہ نے آپ کی بات سن لی، تو آپ شکر نہیں کرو گے؟ شکر کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ سجدہ۔ دیکھ لو نماز میں کیا ہوتا ہے، نماز میں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلامی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمیونیکیشن جو آپ کی شروع ہوتی ہے، اس سے پھر آپ کو وہی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس سے زیادہ اندیکھی کون سی حقیقت ہے؟ پھر جب اس حقیقت سے انسان بالکل ریفریش ہو جاتا ہے، بالکل تازہ ہو جاتا ہے، تو نماز کے بعد کچھ گھنٹے آنکھیں کھلی رہیں گی، لیکن پھر 1-2 گھنٹے بعد آنکھیں بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں، تو دوبارہ کیا ہوا؟ اگلی نماز کا وقت آ گیا، دوبارہ کھول لو بھائی، پھر اگلی نماز کا وقت۔ الذین یقیمون الصلاۃ، آپ کو اس کا رب سمجھ آ رہا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاۃ۔